بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 1 مارچ 2023 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور نمبر 3، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقت جیسے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیاں ریکارڈ سے خارج کرانے کی مہلت آج سے ختم ہو چکی ہے۔ سعودی کابینہ نے ناکارہ گاڑیوں کو ریکارڈ سے خارج کرانے کی مہلت 1 مارچ 2022 تک دی تھی، جو کہ اب ختم ہو گئی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ہر طرح کی تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیاں ریکارڈ سے خارج کرانے کی سعودی حکومت کی جو سہولت دی گئی تھی، جس میں کوئی فیس نہیں لی جا رہی تھی، آج سے فیسیں لی جائیں گی۔ اس میں پرائیویٹ کار، پبلک ٹرانسپورٹ، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، چھوٹی بسیں، ٹیکسی، موٹر سائیکل اور تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والی تمام گاڑیاں شامل ہیں۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیاں آن لائن بھی اپنے ریکارڈ سے خارج کرا سکتے تھے، مگر اب انہیں فیس ادا کرنی ہوگی۔ 1 مارچ تک یہ سہولت تھی، اب یہ سہولت ختم ہو چکی ہے۔ تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہری، اگر آپ نے ابھی بھی اپنے پرانی گاڑیوں کا ریکارڈ اپنے اقامے یا شناختی کارڈ سے کلیئر نہیں کروایا تو اب فیس ادا کر کے اسے کلیئر کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے غیر ملکی افراد کو جو غیر قانونی لیول پر سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے، جن کی تعداد 11 کے قریب ہے، انہیں سہولیات فراہم کرنے والے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ اسیر ریجن میں پیش آیا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد جو ایتھوپیا سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں سہولت فراہم کرنے والے ایک سوڈانی اور جبکہ دوسرا ایک ایتھوپیا سے تعلق رکھتا تھا، انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان افراد نے ان غیر ملکی افراد کی مدد کی تھی جو غیر قانونی لیول پر سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ جو شخص بھی سرحدی امن و قوانین کی خلاف ورزی کر کے کسی شخص کو سعودی عرب میں سفر کی سہولت، رہائش کی سہولت یا کسی بھی لیول کا تعاون کرے گا، ملازمت فراہم کرے گا، اسے 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ رہائش اور سفر میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی ضبط کر لی جائے گی، جبکہ سہولت کار کی تشہیر یعنی پبلسٹی اسی کے اخراجات پر سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ میں کی جائے گی۔ غیر ملکی افراد کو سزا جرمانے کے بعد 100% سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ حج اور عمرے کے ویزے پر بھی یہ سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ خوراک کی جانب سے کہا گیا کہ مکہ المکرمہ میں 2022 کے دوران 70 ملین ریال مالیت کا وہ کھانا جو کہ غیر ملکی اور سعودی شہریوں نے کھانے پینے کے بعد چھوڑا تھا، اسے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضرورت مندوں تک پہنچایا گیا ہے۔ ادارے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کھانے کو ضائع نہ کریں، اسلامی اقدار کے یہ بالکل خلاف ہے، اور اگر آپ کے پاس کھانا بچ بھی جاتا ہے تو اسے ضائع کرنے کی بجائے متعلقہ ادارے کے حوالے کریں تاکہ ضرورت مندوں تک اسے پہنچایا جائے۔ ادارے نے کہا کہ ہمارا ریسٹورانوں، شادی گھروں اور تقریبات ہال میں بچ جانے والی خوراک جمع کر کے ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کا مکمل انتظام ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ہم سے رابطہ کیا جائے۔ ادارے کی کوشش ہے کہ خوراک ضائع نہ ہو۔ 2022 کے دوران 3.5 ٹن فاضل خوراک جمع کر کے 19 ملین افراد میں تقسیم کی گئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان کے ادارے کے اہلکاروں نے گزشتہ سال کے دوران شہر کے مختلف مقامات پر 9,000 سے زیادہ وزٹ کر کے فاضل خانہ جمع کیا۔ اس مقصد کے لیے 60 گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ ہمارا ادارہ خوراک کے ضیاع کو کم سے کم کرنے کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی کو بھی بڑھاتا ہے۔ ادارے نے کہا کہ 3.5 ٹن سے زیادہ خوراک کو ضرورت مندوں تک پہنچانا ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ حقیقتاً یہ ادارہ بہترین لیول پر کام کرتا ہے۔ عوام کو ایسے ادارے سے مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ 50 زبانوں میں زائرین کی رہنمائی کر رہی ہے۔ مسجد الحرام کے مختلف حصوں میں ترجمان زائرین کی خدمت پر 24 گھنٹے مامور کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری اخبارات اور ذرائع کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سیکرٹری ادارہ ترجمان نے کہا کہ مسجد الحرام میں 2 طرح سے ترجمے کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ زائرین کو مسجد الحرام کے اندر اور باہر براہ راست رہنمائی خود ان کی اپنی زبان میں دی جا رہی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ مسجد الحرام میں وعظ کی مجلسوں اور خطابات، علمی لٹریچر سے متعلقہ جتنے بھی سیٹ اپ ہے وہ ترجمے میں مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ منارات اور حرمین پلیٹ فارم اور FM کے ذریعے بھی ترجمہ شدہ خطابات، ہدایات اور لیکچرز کے ترجمے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ زائرین بہتر سے بہتر معلومات حاصل کر سکیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نئے ہجری سال کے 5 ماہ کے دوران ان تراجم سے 10 ملین سے زائد افراد فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی ہر ممکن کوشش ہے کہ زائرین کو مسجد الحرام کے اندر اور باہر استقبالیہ مراکز پر بھی ان کی اپنی زبان میں ہی رہنمائی مل سکے۔ سیکیورٹی ادارے، وزارت حج عمرہ اور سعودی ہلال احمر کے ساتھ رابطے زائرین کی اپنی زبان میں فراہم کیے جاتے ہیں۔ عربی زبان نہ جاننے والوں کو مقدس اور تاریخی مقامات کے بارے میں بہت ساری معلومات دی جاتی ہیں جس سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رہے یہ سہولت 24 گھنٹے اور 12 مہینے مہیا رہے گی۔ مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام کے قریب واقع معروف محلے جروال کی رہائشی عمارتیں اور دکانیں منہدم کی جائیں گی، یعنی انہیں گرا کر یہاں جدید ترین لیول پر نئی عمارتیں بنیں گی۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع کے مطابق انہدام کی کارروائی سے قبل جروال محلے کی ان عمارتوں کی تصاویر بھی ایک سوشل میڈیا پر رپورٹ سے متعلقہ شیئر کی گئی ہے جنہیں گرایا جائے گا۔ سعودی عرب کے ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ اس علاقے میں بہت سارے غیر ملکی اور سعودی شہری مقیم ہیں، انہیں اطلاع پہلے سے دے دی گئی ہے کہ اپنا انتظام کریں، سعودی حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ یاد رہے یہ محلہ مسجد الحرام کے شمال میں آدھے کلومیٹر کے قریب واقع ہے۔ دکانوں اور عمارتوں کے مالکان اور مکینوں کو کارروائی سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ مالکان کی ملکیتی ڈاکومنٹس جو کہ زیادہ تر سعودی شہری ہی ہوتے ہیں، ایوان صنعت و تجارت کے خصوصی کاؤنٹر میں جمع کریں تاکہ دوسری جگہ پر انہیں اس لیول پر پراپرٹی فراہم کی جا سکے۔ اور وہ غیر ملکی افراد جو ان جگہوں پر کرائے پر رہتے ہیں ابھی سے اپنا انتظام کریں۔ یقینی طور پر سعودی حکومت انہیں دوسری جگہوں پر کرائے کے لحاظ سے ہی متعلقہ مالک مکان کے ذریعے رابطہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔